اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1979 کی 1 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 38 سے ہو رہا ہے. 29/38. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درسوں میں اقوام گزشتہ یا انبیاء سابقہ کی داستانیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ذرا اونچا کر دیجیے. میں نے اس امر کی وضاحت کی تھی کہ یہ داستانیں تاریخی نوشتے نہیں ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک غلط نظام زندگی وضع کرتا ہے اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے. یہ حضرات انبیاء کرام آتے تھے، ان لوگوں کو وارن کرتے تھے، تنذیر دیتے تھے، آگاہ کرتے تھے کہ اس روش زندگی کا نتیجہ بڑا ہی تباہ کن ہوگا، اور اس کی جگہ وہ صحیح نظام زندگی ان کے سامنے پیش کرتے تھے. ویسے تو وہ پورا نظام ہوتا تھا، لیکن کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص زمانے میں جو خرابی سب سے زیادہ عالمگیر ہوتی تھی، عام ہوتی تھی، زمینگیر ہوتی تھی، وہ نمایاں طور پر اس کے خلاف جد و جہد کرتے تھے. اور قرآن کریم بھی اس نظام کے اسی ایک گوشے کو نمایاں طور پہ سامنے لاتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر ان تمام گوشوں کو یکجا کر لیا جائے تو ایک طرف باطل کا نظام اپنے تمام عناصر کے ساتھ یکجا سامنے آتا ہے، اور اس کے برعکس انبیاء کرام نے جو کچھ کہا تھا اگر اس کو بھی یکجا کر دیا جائے تو وہ صحیح آسمانی نظام کا ایک گل سرسبز یا ایک گلدستہ بن جاتا ہے. یعنی وہ مکمل نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ مکمل نظام جو ہے آخر الامر قرآن کریم کی دفعتین میں محفوظ کر دیا، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی. تو یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، اور اس میں جو تاریخی شواہد آئے ہیں ان کا مقصد. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی قرآن کریم نے. حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم مدین، حضرت شعیب، قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان تمام کے تذکارے جلیلہ اور ان قوموں کی داستانیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے آتی گئیں، اور اس میں بتایا گیا کہ وہ کون سا غلط نظام یا غلط نظام کی کون سی شک تھی جس کی وجہ سے ان کی تباہی ہوئی. اس لیے کہ انہوں نے اس کے خلاف کہنے والے جو نبی آتے تھے ان کی بات نہ مانی، اپنی ضد پر اڑے رہے، اور اس کا نتیجہ تباہی ہوا. یہ سارا کچھ گنانے کے بعد قرآن کریم اب اس کا انداز یہ ہے کہ پھر وہ سم اپ کرتا ہے نہایت مختصر الفاظ میں، ارتقاضی طور پر، اور وہ چند لفظوں میں بتا دیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی، وہ نقطۂ ماسکہ کیا ہے، انہوں نے غلطی کیا کی تھی، اور اس کا انجام ایسا کیوں ہوا. ان تمام قوموں کے بعد کہتا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ،
یعنی پیچھے سے اور قومیں بھی، اور یہ دو کا خاص طور پہ یہاں ذکر کیا، 2-4 کا آگے ذکر کرے گا۔ وعاد و ثمود قد تبین لکم من مساکنہم۔ اب دیکھیے قرآن صرف نظری بات نہیں کرتا کہ ذہنی طور پر تم تصور میں لاؤ کہ وہ قومیں کس طرح سے تباہ ہوئیں، کہا نہیں، صبح شام تمہارے قافلے یہاں سے چلتے ہیں، تو جسے اس نے امام مبین کہا ہے دی ہائی وے، شاہراہ اعظم، وہاں سے تم چلتے ہو۔ مکہ بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، یمن سے بھی قافلے چلتے تھے، اس راستے سے گزر کر شام تک جاتے تھے، اور اس زمانے میں یہی ایک اتنا علاقہ تھا کہ جو ان عربوں پر مشتمل تھا۔ یہ جتنے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بتائے ہیں، ان کی اپنے اپنے زمانے میں بستیاں اسی شاہراہ کے قرب و جوار میں واقع ہوئی، تو یہ ان کے قافلے جو جاتے تھے وہ ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات کہ ان پہ بیتی کیا، ان سے گزری کیا، ان کا معال انجام ہوا کیا، یہ ہم سے نہ پوچھو۔ صبح شام جو تمہارے قافلے ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں، ان کھنڈرات کی ویران شدہ اینٹوں پہ، ان کے پتھروں پہ، ان کی داستانیں زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اپنے وقتوں میں یہ لوگ کتنی بڑی تہذیب کے حامل تھے اور اس کا انجام کیا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے دور میں حفریات یا آرکیالوجی جسے کہتے ہیں، اس نے ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آئے دن اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں جگہ اب نئی کھدائی شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں نیچے سے کچھ آثار قدیمہ ان کو نظر آئے ہیں۔ وہ اس کھدائی میں اب پھر وہ بڑی احتیاط سے کھدائی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ذرا سا ٹکڑا ٹوٹ نہ جائے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے برتنوں کے ٹکڑے، وہاں کے زیورات، کپڑے، پارچات اگر کچھ ملتے ہیں، اینٹیں، پتھر، عمارتوں کا انداز، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے اس کھدائی سے وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس پر پھر اس دور کی تہذیب اور تمدن اور نظام زندگی کی ایک تاریخ لکھی جاتی ہے ان ذرائع سے۔ اب غور کیجئے، نزول قرآن کے زمانے میں تو ابھی آرکیالوجی کا اس طرح کا سائنٹیفک تصور بھی سامنے نہیں آیا تھا، لیکن قرآن یہ بات کہتا ہے کہ یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ قومیں اپنی تہذیب کے کس اوج کمال پہ پہنچی ہوئی تھیں اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا، تم آرکیالوجی کے نقطۂ نگاہ سے تحقیق کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات تو صرف اتنی کی ہے، قد تبین لکم، یہ تبینہ کا لفظ یعنی بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ وہ قومیں کیسی تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ واضح ہو جائے گی کس چیز سے؟ من مساکنہم، یہ جو ان کے آثار قدیمہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور کچھ تو زمین دوز ہوتے ہیں، کھدائیوں کے بعد نکلتے ہیں، اور بہت سے تو اوپر سطح کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ تم ان کھنڈرات سے آنکھیں بند کر کے نہ نکل جاؤ۔ ان کی تو ایک ایک اینٹ اپنے عہد گزشتہ کی پوری داستان اپنے اوپر منقوش رکھتی ہے، اسے ذرا چشم بصیرت سے پڑھو، غور کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کھنڈرات کس طرح مرثیہ خواں ہیں اپنی ان اقوام کے کہ جو کسی زمانے میں ان محلات کے اندر رہتی تھی۔ مساکنہم، اب دیکھیے کہتا کیا ہے کہ ہوا کیا تھا، یعنی تفصیل ان کی پیچھے بیان کرتا آ رہا ہے، ایک ایک جزیات تک کی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تھیں کہ ان کا غلط نظام کیا تھا، کیوں غلط تھا، کیا اس کے نتائج تھے، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بیان کی ہیں وہاں۔ لیکن یہاں ایک دو لفظوں کے اندر، جیسے میں نے کہا ہے کہ بالکل کرسٹلائز کر کے ارتقاضی طور پر بات بیان کی ہے، بڑے غور طلب چیز ہے عزیزان من، دو لفظوں میں بات کیا کہا گیا۔
کہا کہ یہ کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، بڑی اہم بات ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اسے برا سمجھتا ہے، اسے احساس ہے کہ یہ غلط ہے، اس کی اصلاح کا امکان ہے، آسان بھی ہوتی ہے وہ بات۔ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ بہرحال عادتاً کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب ہوتا ہی ہے ایسا، لت پڑ گئی ہے یہ، اس میں اس کے احساس ندامت ہوتا ہے، وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، برا کام ہے، مجھے یہ چھوڑنا چاہیے۔ اس کی صرف ول پاور کو، قوت ارادی کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ برا ہے اور عام طور پہ نہیں چھوڑتا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قوت ارادی کمزور ہے، قرآن اس کا بھی علاج بتاتا ہے، لیکن ایک منزل اس کے بعد آگے جا کے آتی ہے کہ معاشرے میں وہ برائی اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ وہ برائی نظر نہیں آتی، پھر وہ عیب ہنر بن جاتا ہے۔ یہ جو زین لہم الشیطان، ان کے بے باک جذبات نے ان کی غلط کوششوں کو بڑا مزین کر کے ان کی نگاہوں میں دکھا دیا۔ پرانے زمانے کی داستانوں کو تو چھوڑیے، آپ اپنے زمانے میں، یعنی اگر آپ صرف 20-25 سال کی ماضی کی تاریخ سامنے رکھیے تو آپ دیکھیں گے بے شمار ایسی برائیاں ہوں گی جو اس زمانے میں ہر شخص اسے برا کہتا تھا، برا سمجھتا تھا، مجبوراً یا معذوراً کوئی کرتا تھا تو چھپاتا تھا، اس کو نمایاں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، ندامت ہوتی تھی اس کے اندر۔ اور وہی برائیاں آج آپ دیکھیے اعلانیہ کی جاتی ہیں، نہ کسی سے کوئی چھپاتا ہے، نہ ذکر کرتا ہوا شرماتا ہے، نہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ کسی سے بھی کہیے کہ یہ کہتا سارے کردے میں آئے کہ میں کدھر تازی ہو گیا۔ جب یہاں بات پہنچ جائے برائی نہ رہے، مزین بن کے دکھائی دینے لگ جائے، اور اگلی بات یہ کہ صاحب پھر تو چارہ ہی نہیں، اس معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے۔ یعنی وہ جو احساس تھا نا، احساس زیاں جسے قرآن نے کہا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قوم تباہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ برائی کو برائی نہ سمجھے بلکہ وہ اسے مزین بن کے دکھائی دے۔ غور فرمایا آپ نے کہ کس طرح دو لفظوں میں قرآن یہ کہہ گیا ہے کہ جب شکل یہاں تک پہنچ جائے اس برائی کی تو پھر اصلاح کی کوئی صورت یا امکان باقی نہیں رہتا، پھر تباہی آ کر رہتی ہے۔ برائی مستحسن مزین ہو کر دکھائی اور کہا کہ یہ اصل میں جذبات بے باک ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ شکل پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر عیب بھی ہنر بن کے دکھائی دیتا ہے، برائی مستحسن شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب فصدہم عن السبیل، تو یہ وہ چیز اس درجے تک جب یہ چیز راسخ کر جائے اور یہ ایپیڈیمک کی طرح ایک وبائی مرض کی طرح برائی عام ہی نہ ہو جائے بلکہ برائی حسن بن کر نظر آنے لگ جائے، تو کہا یہ ہے وہ مقام جہاں پھر یہ قوم صحیح راستے کی طرف آ نہیں سکتی۔ ان کی یہ روش، یہ ان کے جذبات کی سرکشی، یہ برائی کا حسن بن کر محسوس ہونا، یہ ان کے راستے میں روک بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صدق، صحیح راہ کی طرف نہیں آنے دیتی یہ بات۔ دیکھ رہے ہیں دو لفظوں میں بات کیا کہہ گیا۔ اور پھر وہ اگلی بات، یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے صاحب، بیوقوف سے احمق سی قوم، جاہل سی قوم کوئی ہوگی، ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ صاحب سمجھ سوچ کے رکھنے والی قوم ہو، علم و ہنر رکھنے والی، غور و فکر رکھنے والی قوم، تو وہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ سنکھیوں کو تریاق سمجھنے لگ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ قومیں یہ جہالت کی بنا پہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا. بات تو یہاں آئے گی آج کی، تو پھر آپ دیکھیں گے قرآن کریم 1400 سال پیشتر یہ بات کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ قومیں جاہل تھیں، ان کو علم نہیں تھا. 2 لفظ ہے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ اور باب بصیرت تھے. غور کیجئے آپ. اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو قرآن نے کہہ دی. مستبصرین ہوتے ہوئے غلط نظام اور غلط روش کے اوپر اصرار اور ضد کے ساتھ چلے جانا اور وہ مستحسن بن کے دکھائی دینے لگ جائے. استبصار ہے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے. بصیرت، وہ کہ جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہوں وہ مستبصرین تھے، اور اس کے باوجود یہ کیفیت پیدا ہو گئی ان کی. دوسرے مقام پہ اس کی ذرا اور وضاحت کی ہے، انہی اقوام کے سلسلے میں ہے 46/26، 46/26. انہی اقوام سابقہ کی تباہیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن وہ جو مخاطب قوم ہے اس زمانے کی، خود عرب یا خود قریش، وہ کہتا یہ ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہا کہ یہ قومیں جن کی داستانیں ہم تم سے بیان کرتے ہیں تم سے زیادہ صاحب تمکن تھی، ان کو تم سے زیادہ اقتدار حاصل تھا، تمکن حاصل تھا، مملکت حاصل تھی، کمزور نہیں تھی وہ قومیں. تو پہلی چیز تو یہ کہی، یہ بند کر دیجیے، یا سویٹر لے آ رہی، یا چنا کن یا چنی. ہاں جی، کیا بات ہے. فرصت خدا تو اقبال کی وہ جو دعا ہے نا، یا چنا کن یا چنی، اسے تو حفظ یاد کر رکھی ہے. آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہی کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، غور طلب ہے یہ چیز. تمکن حاصل تھا، یعنی وہ قوم تباہ اور برباد اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کمزور تھی. بڑی عظیم حقیقتیں بیان کرتا جاتا ہے قرآن. انتہائی تمکن کے زمانے کے اندر تباہی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا یہ بات تھی کہ وہ قوت، تمکن، اقتدار حاصل تو ہو گیا تھا کسی طرح سے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ بہت جاہل قوم ہوگی کہ اس کے باوجود تباہ ہوگی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، جاہل نہیں. قرآن جہاں بھی علم و فکر اور تدبر اور شعور اور بصیرت کی بات کرتا ہے تو یہ جو ذرائع ہیں نا علم حاصل کرنے کے، ان کا ذکر کرتا ہے. بڑی گہری چیز ہے یہ بھی. سماعت رکھتے تھے، بصارت رکھتے تھے، وہ ایک سمجھنے والا دل بھی رکھتے تھے. یہ چیزیں جو تھیں یہ حواس انسان کے، پرسیپچول نالج جسے کہتے ہیں، یہ باہر کی اطلاعات اس تک پہنچاتی ہیں. ان کا یہی کام ہے، یہ خبر دیتی ہیں اس کو، اطلاعات انفارمیشن اس کے لیے وہ دیتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے افئدہ. یہ ساری چیزیں اندر جا کر، اس کے لیے ابھی تک کوئی لفظ انگریزی زبان میں بھی کوئی جامع لفظ نہیں آیا کہ وہ اندر کیا چیز ہے کہ جو پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے یہ کیا ہوا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. مائنڈ کا ایک لفظ تھا جو ان لوگوں نے کبھی تراشا تھا اس کے لیے، لیکن وہ بھی آگے چل کر وہ معنی نہ دینے لگا. جب اس کا ایڈجیکٹو انہوں نے بنایا تو وہ مینٹل بتایا، اور مینٹل ہاسپٹل ہو گیا، یعنی دماغی خرابی صرف بتائی اس نے. مائنڈ کا اسی لیے لفظ ان کو چھوڑنا پڑا کہ اس سے انسان کے برین کی طرف، فزیکل برین جو ہے اس کی طرف نگاہ جاتی تھی. اور اب یہ ان کی سائیکالوجی اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ یہ فزیکل برین اور اس کے سیلف کا کام نہیں ہے،
یہ ایک اور قوت ہے انسان کے اندر. اتنی سی بات کہ آپ کو اگر آواز آتی ہے بندوق کے چلنے سی تو ٹھیک ہے، کان میں آواز آئی آپ کے اور یہ چیز تو وہ فزیکل دماغ فیصلہ کر لیتا ہے عادتاً کہ یہ بندوق کی آواز ہے، کسی نے گولی چلائی ہے. اس کے بعد چیخ کی آواز آتی ہے، وہ بھی آپ کا دماغ ڈائسرن کر سکتا ہے کہ یہ انسان کی آواز ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے معلوم ہو کہ وہ یہ میرے کسی اس دوست کی آواز ہے، اگر کوئی الفاظ بھی آئے ہوں گے تو. اگلی بات جو ہے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ری ایکشن جو آپ کا اس کے بعد ہوتا ہے، یہ دماغ کا فعل نہیں. دشمن کی آواز ہے تو اور ری ایکشن ہوگا، دوست کی آواز ہے تو اور ری ایکشن ہوگا. یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک بھی یہ تو نہیں کہہ سکے کہ وہ اندر شے کیا ہے جو فیصلہ کرتی ہے. بہرحال قرآن نے سمع اور بصر کہا ہے، تیسری چیز اس نے قلب کہا ہے یا افیدہ فؤاد کہا ہے. کہا وہ میں اس بات کو چھوڑتا ہوں، دوسری طرف نکل جائے گی کہ سماعت اور بصارت اور قلب یہ چیزیں وہ رکھتے تھے. ذرائع بھی ان کے پاس ایسے تھے کہ ان کو معلومات بہم پہنچیں، اور اس کے بعد وہ قوت بھی موجود تھی جو فیصلہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے. تمکن بھی حاصل تھا، علم بھی حاصل تھا، بصیرت بھی حاصل تھی. پھر کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ. یہ سب کچھ تھا، لیکن اس علم کو استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے لیے خارجی ایک معیار، میزان یا اقدار کی ضرورت تھی. وہ فیصلہ کرے کہ انہیں مجھے استعمال کیسے کرنا چاہیے. مظلوموں کی امداد کے لیے استعمال مجھے کرنا چاہیے یا ظالموں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اپنا جتھا مضبوط کرنے کے لیے یہ کچھ مجھے کرنا چاہیے یا جن کے جتھوں نے دنیا میں قرآن مچا رکھا ہے ان کا گلا کاٹنے کے لیے مجھے یہ استعمال کرنا چاہیے. استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ ہے اصل شے. کہا جب وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، سرکشی برتتے تھے اس چیز کی جو یہ انہیں سکھاتا کہ اسے استعمال کیسے کرنا چاہیے. تمکن کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، اپنی پاور کو بھی، اور اپنی عقل و فکر اور علم و بصیرت کو بھی استعمال کس طرح سے، کس طرح نہیں، کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اصل شاہ یہ ہے عزیزان نے کہا کہ جب وہ یہ چیز نظر انداز کر گئے، یا اس چیز کی نظر اندازی نہیں ہے، یجحدون ہے، جانتے تھے کہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اقدار ہے، یہ ویلیوز ہیں، ان کے مطابق کرنا چاہیے، مزید اس سے انکار کرتے تھے، سرکشی برتتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنے مفاد کے لیے، اپنی قوم کے مفاد کے لیے یہ کچھ کرنا چاہیے. مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، رائٹ اور رانگ نہیں. کہا جب یہ صورت ہوئی تو تمکن ان کا فما اغنا عنہم، نہ ان کا وہ تمکن ان کے کسی کام آیا، نہ یہ علم و بصیرت ان کے کسی کام آئی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جب کوئی صاحب بصیرت ان سے کہتا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو وہ مذاق اڑاتے تھے اس کا. یستہزئون، استہزاء کرتے تھے. بات ملاحظہ فرماؤ کیا کہہ رہا ہے صاحب، یہ امپائر ہماری کہ جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، یہ ہماری تہذیب اور تمدن کے جن کے ڈنکے ساری دنیا میں بج رہے ہیں، تمام اقوام عالم اس کی نقالی میں فخر محسوس کر رہی ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن، تہذیب مغرب، شعوری غیر شعوری طور پر ساری دنیا کی قومیں بہے چلے جا رہی ہیں اس کے اندر. تو وہ کہتے تھے تم کیا کہتے ہو، طاقت کی یہ کیفیت کہ ہماری امپائر پہ سورج غروب نہیں ہوتا،
علم و بصیرت ہمارا وہ کہ ساری دنیا کی قومیں اس کی نقالی میں فخر محسوس کر رہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے یا اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. آپ ہی خودکشی. بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ذرا دو لفظ آگے چلا جاؤں تو بتاؤں گا. آپ ہی خودکشی کرے گی، یہ کیا کہہ گیا؟ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کیوں کرے گی؟ کہنے لگا اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا استوار ہوگا. بات سیدھی دلیل ہے. آشیانہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن شاخ نازک پہ بنا ہے. بنیاد جو ہے اس کی وہ کمزور ہے. جھکڑ آئے گا وہ اڑا کے لے جائے گا، بجلی گرے گی تباہ کر کے رکھ دے گی ساتھ. تو آشیانے کا خوبصورت ہونا کچھ کام نہیں دے گا اگر وہ شاخ نازک ہے جس پہ آشیانہ بنایا گیا ہے. اس تمکن کی بنیاد، اس تمدن کی عمارت جن بنیادوں پہ اٹھی ہے وہ کمزور ہے. اس لیے یہ حوادث ارضی و سماوی کے جھکڑوں کو سہ نہیں سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، منہدم ہو جائیں گے، گر جائیں گے. یہ دیکھ لینا تم نے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. حاقہ بہم عجیب بات ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے آ کے ان کو گھیر لیا. اب قرآن نے یہ بتایا ہمیں کہ جو تباہ ہونے والی قومیں تھیں تمکن میں بھی بہت زیادہ تھی اور علم و بصیرت میں بھی بہت آگے تھی. ایک چیز تھی کہ جو کہا گیا ان سے کہ یہ تمکن، قوت، اقتدار اور علم و بصیرت اور فہم و تدبر، اسے تم استعمال کرو اقدار خداوندی کے مطابق، ان کے تابع رکھ کر. اور وہ ایک ہی چیز ہے. اقدار تو وہ بہت سی گنانے کے لیے ہیں، محصل ان کا ایک ہی ہے. فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. دنیا میں بقا اسی کام کے لیے، اسی نظام کے لیے ہے جو تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے قائم ہوتا ہے. بات تو یہ ہے. یہ چیز کہ علم بڑی چیز ہے، انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم نے بھی علم کی بڑی عظمت بتائی، بڑی عظمت. انسان آدم کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور انتہا ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ وحی کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور جو مقام انسانیت میں معراج کبریٰ پہ پہنچے ہوئے تھے. ان کی آخری دعا ہے کہ ربنا زدنی علما، یا اللہ میرا علم اور زیادہ کر دے. علم کا تو یہ مقام ہے. قرآن کہتا ہے کہ صاحب علم اور نا علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ سب ٹھیک ہے لیکن علم مقصود بھی ذات نہیں ہے. علم ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. فطرت کی تسخیر کرتا ہے علم. فطرت کے قوتیں جو ہیں ان کو اپنے گرفت میں لاتا ہے علم. لیکن اتنی سی چیز مقصود بھی ذات نہیں ہے. ابھی میں عرض کروں گا یہ کیوں نہیں مقصود بھی ذات. یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. بہت پہلے ذہن انسانی نے ایک غلطی کھائی. سوکریٹس یا سقراط کا جو مقام ہے فلاسفرز میں، پہلے تو یہ یونان کے فلاسفر صاحب، کوئی 2500 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ساری دنیا کی قوموں کی فکر کے اوپر چھائی ہوئی ہے یونان کے مفکرین کی فکر ہے. اور ان میں سقراط تو ابو الآباء ہے ان کا سب سے بڑا، بہت بڑا مقام اس کا. اس نے کہا یہ تھا کہ نالج از ورچو، علم ہی نیکی ہے. بہت بڑا دھوکہ کھا گیا. لیکن یہ لوگ بلند پایا دماغی طور پہ فکر والے مفکر جو ہے وہ اگر کسی مقام میں دھوکہ کھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو ان کا اثر بڑا دور رس جاتا ہے. وہ دلائل اپنی غلطی میں کے حق میں ایسے دے جاتے ہیں
کہ عام طور پہ ان کا رد ممکن نہیں ہوتا. اس لیے سب دنیا فریب میں آتی جاتی ہے. جو اتنی بات کہی ہے تو آپ سوچئے کہ یہ سوکریٹس یا سقراط یا پلیٹو، افلاطون، یا اس کے بعد ارسطو، ارسطوٹل، یعنی ان کے دیے ہوئے جو دلائل ہیں، یہ لاجک جو ہے، آپ حیران ہوں گے آج بھی جو آپ کے ہاں نصاب میں لاجک داخل ہے وہ ارسطو کا لاجک ہے، وہ پلیٹو کا فلسفہ ہے، وہ سقراط کی فکر ہے. لیکن آپ اس میں دیکھیے جو وہ کہہ گیا، نالج از ورک، محض علم جو ہے یہ نیکی ہے. یہ بات بہت بڑی غلطی ہے. علم تو نہ نیکی ہے نہ بدی. ایک شخص جانتا ہے اس چیز کو کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ علم ہے نا، اور اس کے باوجود کرتا ہے، تو محض علم جو ہے اس کا وہ تو نیکی نہیں ہے. کرنے کی بات ہے آگے. سقراط کو تو ہمارے ہاں کا یہ ایک ورندے میں خار شاعر ایک مصرے کے اندر غالب ختم کر کے رکھ دیا. ایک شعر میں جانتا ہوں ثواب طاعت و زور، جانتا ہوں. نالج از ورچو جس نے کہا تھا اس سے کہا کہ جانتا ہوں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زور. اگر نیکی یہی ہے تو جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. بات یہ ہے ساری. صاحب کیا بات ہے ان لوگوں کی بھی. یعنی ایک مصرے میں اس کے سارے فلسفے کے برخطے اڑا کے رکھ دیے اس نے. کہا بات کا ساری یہ ہے، آگے ہے بات. یہ طبیعت کیا ہے؟ جذبات ہیں انسان کے. جانتا ہوں. اور آپ دیکھیے آپ ساری زندگی میں، اپنی میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی، اپنے معاشرے کی زندگی میں بھی، جانتے ہوئے کتنی غلط چیزیں ہیں، کتنی خراب چیزیں ہیں، کتنی برائیاں ہیں جو کیے چلا جاتا ہے. آج جانتا ہوں. تو کہا پھر یہ جو کہتے ہو تم کیا کہتے ہیں، اور طبیعت ادھر نہیں آتی. اصل بات تو یہ ہے، جاننا اسی صورت میں فائدہ دے سکتا ہے کہ وہ طبیعت اس جاننے کے تابع چلے. تو اصل چیز تو وہ طبیعت والی بات ہے. یہ تباہیاں کس لیے ہیں؟ جانتے تھے وہ قرآن دیکھیے، وہ کہتا سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود طبیعت ادھر نہیں آتی تھی. غالب کے الفاظ میں تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو طبیعت کے اوپر کچھ کنٹرول رکھے. وہ جانے یہ بات کہ واقعی نقصان دہ چیز ہے یہ شراب، یہ سنکھیا ہے. اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی جب اس طرف جائے کوئی تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو اسے روکے. علم خالص جو ہے وہ نہیں روک سکتا. علم نے تو بتا دیا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زور. اگر تنہا علم اس کو روک سکتا تو وہ جو کہتا ہے طبیعت ادھر نہیں آتی، پھر کیوں نہ جاتی طبیعت ادھر؟ معلوم نہیں یہ ایک نقطہ ذرا سا نہیں، بڑا بنیادی ہے. پہلے آیا ہے یا نہیں آ بھی گیا ہے تو پھر اس کو نوٹ کیجئے. بڑی اہم چیز ہے یہ. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، فرد کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، وہ کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا. سارے قرآن میں کہیں ایک جگہ یہ نہیں آیا جزاؤم بما کانوا یعلمون. یہ نتیجہ تھا، عوض تھا، معاوضہ تھا اس کا جس کا وہ علم رکھتے تھے. علم کا نتیجہ اور معاوضہ اور جزا کہیں نہیں آئی، سارے قرآن میں کہیں نہیں آئی. علم کا درجہ اتنا بتایا گیا ہے، لیکن تنہا علم جو ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں بتایا اس نے. سارے قرآن میں ہر جگہ یہ ہے جزاؤم بما کانوا یعملون، جو انہوں نے کیا تھا کام اس کا نتیجہ ہے یہ.
نتیجہ کرنے کا ہے، جاننے کا نہیں ہے۔ جاننا تو ذریعہ ہے اس صحیح کام کے کرنے کا۔ جانتا ہوں میں کہ وہ گاڑی اتنے بجے چلے گی، جانتا ہوں میں کہ ٹیکسی یہاں سے ملے گی، جانتا ہوں اتنا کرایہ ہوگا، جانتا ہوں ٹکٹ بھی لینا ہوگا، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود گھر میں بیٹھا رہوں میں، پہنچ جاؤں گا میں پشاور۔ میرا اتنا بڑا جو علم ہے اس سفر کے متعلق، کچھ بھی نتیجہ مجھے یہ دے گا؟ نتیجہ اس وقت دے گا جب گھر سے اٹھوں گا نا، تو یہ سارا علم میری رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ وہاں جا ٹیکسی ملے گی، اتنے پیسے جیب میں رکھ، وہاں وہ بکنگ آفس ہے، وہاں سے ٹکٹ خرید، اس پلیٹ فارم کے اوپر جا، اتنے بجے پہنچیے، وہ گاڑی آ گئی ہے اس کے اندر بیٹھ۔ یہ سارا جاننا جو ہے، یہ جاننا نتیجہ خیز نہیں ہے، یہ جاننا اس کام کو صحیح لائن پہ ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ نتیجہ خیز میرا وہ کام ہوگا جو میں کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے عزیزان مان، قرآن ہے یہ، علم کا اتنا درجہ بلند بنانے کے باوجود کسی ایک جگہ قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ علم تنہا جو ہے نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ جزاؤں بما کانوا یعلمون یا تعلمون کہیں نہیں آیا۔ جہاں آیا ہے یعملون یا تعملون ہی آیا۔ اس لیے یہ جو بات انہوں نے کی کہ مستبصرین تھے، فکر، غور، بصیرت، علم، فہم، صدق سب کچھ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود تباہ ہوئے، اس لیے کہ صرف جاننا ان کے کسی کام نہ آیا، جو وہ کرتے تھے وہ اس کے خلاف تھا۔ بلکہ یہ علم جو تھا، جب وہ اپنے ہی جذبات کے تابع اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، تو یہی علم جسے ہم عقل کہتے ہیں، یہ اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتی تھی۔ یہ طرار اور عیار اور چالاک جو لوگ ہیں، جس طرح سے کہ وہ یہ ناجائز طریقے پہ یہ کام کرتے ہیں کہ جاہل اور بدھو بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو کچھ کرتا بھی ہے تو یوں ہی پکڑا جاتا ہے۔ یعنی یہی عقل و فکر اگر وہ اقدار خداوندی کے تابع کچھ کرتی ہے تو نوع انسانی کے لیے منفعت بخشیاں ہوتی ہیں۔ یہی عقل و فکر اگر اپنے جذبات کے تابع چلتی ہے تو یہ اتنی تباہیوں کا موجب بن جاتی ہے، فرد کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی۔ تو علم تو ایک دودھاری تلوار ہے، جس مقصد کے لیے جی چاہے اسے چلائیے۔ اس لیے عقل کو کنڈیم تو نہیں کیا جا سکتا، علم و عقل کی تنقیص نہیں ہے، کنڈیمنیشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز دیکھ کے کہ صاحب بڑی بڑی عقل مند قومیں جو ہیں وہ تباہیوں کی طرف لے جاتی ہیں، تصوف نے آ کے یہ کہا کہ صاحب یہ سرے سے عقل ہے ہی شیطان کی چیز، یہ ابلیس ہی ہے۔ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے عقل سے کام لیا ابلیس تھا۔ تو چلیے صاحب نہ رہے باس نہ بجے باسی، انہوں نے سرے سے اس کو کنڈیم۔ یہ علم کے پیچھے جو یہ ڈنڈا لیے لٹھ لیے پھرتے ہیں، اکو الف تینو درکار، علم و بس کری ہو یار، چلا ہوا پوچھیے تو وہ بتاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا یہ عالم اتنے اتنے بڑے کیا کرتے ہیں، یہ قومیں اتنی اتنی بڑی علم و فضل والی کیا کرتی ہیں۔ تو یہ سب نقص جو ہے یہ علم اور عقل کا ہے۔ علم اور عقل کے غلط استعمال کا نہ سمجھے، سمجھے یہ کہ یہ اسی کا نقص ہے۔ دوسری طرف علم و عقل والے جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، اسے کسی کنٹرول یا حدود کے تابع رکھنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل اپنی دلیل آپ ہے، اپنی رہنما آپ ہے، یہی رہنمائی ہمیں دے گی، ٹھیک ہے۔ تو چوروں کے گروہ کا اگر سالار کارخواں بڑا چور ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو چوری کی طرف لے جائے گا۔ دوسری طرف یہ چیز، یہ جو تھے یہ اقدار سماوی یا جنہیں پرماننٹ ویلیوز آپ کہتے ہیں، نہ لائیے مذہب کی ٹیکنیک میں یہ چیز، مستقل اقدار
اگر آپ کے علم اور عقل ان اقدار کے تابع نہیں رہتا تو وہ تباہی کا بم پہنچائے گا، اور زیادہ تیزی سے، شدت سے۔ بیوقوف کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل کے استعمال کی روح سے وہ جسے کہا اقبال نے، دو قسم کی عقلیں ہو جاتی ہیں۔ عقل خود بھی جو صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچتی ہے، فرد کی ہے تو اس فرد کا فائدہ، قوم کی ہے تو صرف اس قوم کا فائدہ۔ وہ جو قدر میں نے ابھی گنائی تھی وہ تھی ما ینفع الناس، وہ ہے صحیح عقل جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرے۔ تو عقل کے استعمال کی روح سے اس کی دو قسمیں ہو گئیں صاحب۔ اقبال کے الفاظ میں عقل خود بھی دیگر ہو، عقل جہاں بھی دیگر است۔ عقل کی عظمت تو قائم ہے، استعمال کے اعتبار سے اس کی دو شکیں ہو گئی۔ یہ جو عقل ہے، اے خوشا عقل کے پہنائے دو عالم دارد، کیا بات ہے۔ اس عقل کے بڑا صاحب قسمت ہے وہ عقل والا کہ جس کی عقل کی وسعتیں اس دنیا کے اوپر بھی ہیں، آنے والی دنیا کے اوپر بھی ہیں۔ اور یہ ہے نا جو آنے والی دنیا، اس میں یہ سارا اقدار، مکافات عمل، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اے خوشا عقل کے پہنائے دو عالم دارد، سنیے عزیزان من، پہنائے دو عالم رکھنے والی عقل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ نور افرشتہ و سوز دل آدم دارد۔ نور افرشتہ، روشنی ہوتی ہے اس کے پاس، ابلیس کی روشنی نہیں ہوتی، احمن کی روشنی نہیں ہوتی، فرشتے کی روشنی ہوتی۔ وہ جو اس نے میں نے کہا تھا ابھی کر لیجیے آ گئی بات، یا چنا کن یا چنا، فقر بخشی با شکو ہے خسر و پرویز بخش۔ کیا بات ہے اس فخر کی، فقر بخشتا ہے تو پھر شکو ہے خسر و پرویز کے ساتھ اس کو بخش۔ یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی، یا چنا کن یا چنی، خرد با فطرت روح الامی، یہ ہے جی نور افرشتہ ہو۔ کاہے کے لیے نور افرشتہ؟ سوز دل آدم باؤ۔ اگر یہ چیز نہیں ہے عزیزان من تو تنہا عقل جو ہے وہ تو کسی نظام کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ جیسا اس نے یہ کہا ہے کہ تدبر کی فسوں کاری سے محکم رہ نہیں سکتا۔ فسوں کاری، کیا بات ہے، الفاظ اس کے ہوتے ہیں سر۔ تدبر ہے لیکن فسوں کاری ہے اس کی، تدبر کی فسوں کاری سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، تدبر کی فسوں کاری سے قائم رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں قرآن کریم نے جو کہا ہے نا کہ وہ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ ارباب بصیرت تھے، جانتے تھے، عقل بھی رکھتے تھے، فکر بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود تمکن بھی رکھتے تھے، کمزور بھی نہیں تھے، بے علم بھی نہیں تھے، جاہل بھی نہیں تھے۔ کیا چیز نہیں تھی؟ نور افرشتہ نہیں تھا ان کے پاس، عقل جہاں بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ تدبر کی فسوں کاری سے چاہتے تھے کہ اپنا نظام محکم رکھیں، نہیں رہ سکتا۔ دو تین قومیں پہلے کہیں، وقارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہا وہ قومیں بھی دیکھی، یہ بھی دیکھیے، قارون، فرعون، حامان، تو یہ تو ایک ہی داستان کے تینے ٹکڑے ہیں نا۔ کہ میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں انسانیت کی ہڈیاں توڑنے کے لیے تین ہی لانتے ہیں، ملوکیت، سرمایہ داری
برہمنیت، مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں ہی ہیں۔ ان میں سے ایک ہی کسی ایک مقام پہ ہو تو وہی کچھ کم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو قصہ ہے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی کشمکش اور فرعون کی ہے، اس میں یہ تینوں لعنتیں بیک وقت ایک جگہ اکٹھی ہو چکی ہوئی۔ فرعون ملوکیت کا نمائندہ، حامان پیشوائیت اور برہمنیت کا نمائندہ، اور قارون سرمایہ داری کا نمائندہ۔ وقارون و فرعون و حامان قد جاءهم موسیٰ بالبینات، موسیٰ ان کے پاس آئے دلائل لے کر۔ آسمانی انقلاب والا آتا ہی ڈنڈا نہیں چلاتا، دلائل ہوتی ہیں اس کے پاس۔ پہلی چیز دلائل ہوتی ہے، دلائل۔ فاستکبروا فی الارض، لیکن وہ قوت کے نشے میں اس قدر بدمست تھے کہ ان میں تکبر تھا ان کے، تم کیا کہہ سکتے۔ اور ایک لفظ ہے وما کانوا سابقین، اس دور میں وہ ساتھوں اگے نہیں سی لنگ سکتے۔ یہ ترجمہ کیا بات ہے، دوڑ ہو رہی ہے، بہت زور لگا رہے، ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ہمارے قانون مکافات عمل نے۔ یہ ذنب کا لفظ بھی عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں تو وہ ترجمے ان سب چیزوں کے بس گناہ ہی ترجمہ ہو جاتا ہے، بات نہیں سمجھ میں آتی۔ جب یہ الفاظ محض نظری رہ جائیں عزیزان من، تو ان کا نہ دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ زندگی پہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ کسی کام کے کرنے سے وہ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہوتا کیا ہے۔ کسی کام کے کرنے سے وہ کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے میں ان چیزوں کا بنیادی دخل ہے۔ کہو کہ اس کے کرنے سے زندگی سنورتی ہے، کہو اس سے زندگی بگڑتی ہے، کچھ تو سمجھ میں بات آئے گی نا جی۔ ذنبہم، یہ کیا چیز ہے ذنب؟ یعنی یہ میں نے کہا ہے نا کہ عربوں کے ان الفاظ پہ جانا چاہیے کہ وہ کیا قوم تھی ساری۔ کوئی کام غلط جو آپ کرتے ہیں وہ تو ہو گیا اور آپ آگے چلے گئے، اب اس کا نتیجہ جو ہے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نتیجہ ہمیشہ عمل کے یعنی جہاں جائے وہ پیچھے لگی ہے، اس کا چھٹکارا ہی نہیں ہے اس سے۔ اندازہ لگائیے یہ قوم، اونٹ چرانے والی قوم، نگاہ کہاں جا رہی ہے، چپکی ہوئی۔ ہزار جتن کرے وہ گائے وہ اونٹ جو ہے کہ وہ کہیں الگ ہو جائے اس سے، بالکل نہیں، جہاں جی جائے بھاگے وہ بھاگ کے جا رہی ہے، بیٹھے وہ بیٹھ کے ساتھ ہے، اس کے بعد سب لیٹے وہ پھر ساتھ ہے، ساتھ لگی ہوئی۔ اندازہ لگائیے یہ قوم عمل کے نتیجے کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ذنب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ کہا بتائیے یہ قوم میں غلط نظام جو زندگی کا انہوں نے وضع کیا تھا، اس کے تباہ کن نتیجے سے بچ کیسے سکتی ہیں؟ وہ تو دم کی طرح ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ذنب کی، اور کچھ بات سمجھ آتی ہے جب گناہ کا لفظ اس کے ساتھ چپکا کر دیا جائے۔ ذنب بچ نہیں سکتا انسان، چپکے ہوئے۔ فاخذنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ، کہنے لگے اس کے بعد تباہی کی شکلیں مختلف تھیں، علت غائی ان کی ایک ہی تھی، کاز ان کا ایک ہی تھا کہ وہ جو غلط ایک جرم تھا، ایک غلط نظام تھا، ایک غلط روش تھی، اس کے تباہ کن نتائج دم کی طرح ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ کسی کی صورت میں کسی شکل میں وہ نمودار ہوئے، کسی میں کسی میں نمودار ہوئے، آتش شاہ پہاڑوں سے نمودار ہوئے، تو غرق ہو گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ چیز تھی ان کے ذنب کی وجہ سے۔
اب اس کے بعد اگلی بات آئی، صرف اسی پہ نگاہ رکھی جائے کہ وہ قوم یوں تباہ ہو گئی، وہ یوں تباہ ہو گئی، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب یہ اللہ میاں اسی کام کے لیے ہے کہ صاحب اسے بھی تباہ کیا، اسے بھی تباہ کیا، اس داستان ساری سنا رہا ہے، تباہ ہی کرتا چلا گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کچھ بڑا ہی ظالم قسم کا، ہلاکو قسم کا کوئی خدا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد کہا ما کان اللہ لیظلمہم، وہ خدا کسی پہ ظلم نہیں کیا، بالکل غلط ہے۔ پھر کون کرتا ہے ظلم؟ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انسان اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کرتا، خدا بھی نہیں کرتا۔ کیا بات، اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ بیشتر مقامات ہیں قرآن کے جہاں اس نے کہا ہے کہ یہ جرم یا زیادتی جو تم اپنے ذہن میں سمجھتے ہو کہ دوسرے کے خلاف تم نے کی ہے، نہیں، تم نے یہ اپنے خلاف کی ہے، اپنے خلاف۔ ٹھیک ہے، فزیکلی تو یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر خلاف ہوتا ہے، تمانچہ دوسرے کو آپ مارتے ہیں اس پہ لگتا ہے، کڑی مارتے ہیں لگتی ہے، خنجر مارتے ہیں لگتی ہے، پستول مارتے ہیں، سامنے دوسرا فزیکل وہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ فزیکل ایکشن ہے جو دوسرے کے خلاف تم سمجھتے ہو، اس کا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تو ایک نتیجہ تمہاری ذات پہ مرتب ہوتا ہے، وہ ہے اصل میں فیصلہ کن حقیقت۔ اور اسی لیے اس نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اگر تم ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرو، کوئی شخص دنیا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقصان جو ہے وہ فزیکل چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں نقصان، قرآن ایسا ہے، تمہاری چیزوں کو نقصان پہنچائے گا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تم اور تمہاری چیزوں میں فرق جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ چیزوں میں وہ جان بھی لے آتا ہے، تو یہ بھی ایک، یہی میں کہتا ہوں نا، میری جان، میری زندگی، میرا مال، میرا ہاتھ، میرا پاؤں، کہتا ہے جس کو تم میرا کہتے ہو نا اس کو تو نقصان پہنچائے گا، یہ جسے تم میں کہتے ہو نا اس کو تو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے تم خود ہی نقصان پہنچاتے ہو۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ جو میں نقشے کا فکرہ دہرایا کرتا ہوں، فلاسفر بات بڑی خطاب کہتے ہیں، تم نے میرے خلاف جو زیادتی کی اسے میں تو معاف کر دوں گا، لیکن اس سے تم نے جو اپنے خلاف زیادتی کی اسے کون معاف کرے گا؟ اسے تو کوئی دوسرا معاف ہی نہیں کر سکتا۔ خدا نے یہ ظلم نہیں کیا، اپنے آپ نے ظلم کیا۔ کہا کہ یہ تو تمکن اتنا بڑا حاصل تھا ان لوگوں کو، قوتیں اتنی تھیں، ساز و سامان و جراح اتنا عجیب تھا، علم و فضل و تدبر تھا، یہ سارا کچھ تھا، ہوا کیا؟ کہنے لگے یہ سارا کچھ تھا۔ کہا بات مثال سے سمجھ میں آئے گی، واہ واہ، جہاں بڑی ہی عمیق نظری چیز ایک آتی ہے نا قرآن، وہاں فوراً محسوس مثال دیتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ لوگ جنہوں نے اقدار خداوندی کو چھوڑ کے اور نظام اور اصول اور اقدار اور روشیں اختیار کی، اور پھر وہ ایسی قومیں تھی جنہوں نے اس قسم کے لوگوں کو اپنا سازگار بنایا اور سہارا بنایا، بہت مطمئن تھے۔ کہا کیفیت یہ تھی کمثل العنکبوت، یہ تو مکڑی کا جالا تھا۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو کہتے ہو تمکن تھا اور یہ کچھ تھا، مکڑی کا جالا کرتا کیا ہے؟ اس سے جو کمزور مکھیاں مچھر ہوتے ہیں ان کو تو مانس لیتا ہے، اور ذرا اس سے طاقتور پھونک بھی مار دے تو سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا یہ سارا تمکن تم، سارا علم و بصیرت تمہاری، یہ اپنے سے کمزور کو پھانسنے کے لیے تو بہت ٹھیک تھا،
لیکن اس سے زیادہ قوت والا ایک بھی آئے تو میں نے جیسا کہا ہے تو اس کی تو پھونک کو نہیں سہار سکتا. کیا بات مثال ہے, کیا بات ہے اس مثال کی. کہا گھر وہ بناؤ جو طاقتور کو پھانس لے, کمزور کی حفاظت کرے. وہ گھر نہیں ٹوٹے گا. مکڑی کے جالے نہ کرو, جو ہر کمزور کو پھانس لے. اور یہ جو کہا ظلم ہوا تیس نیس ہوگی, کہنے لگا ظلم تیس نیس کیا, اس سے طاقتور نے ہاتھ مارا, ختم ہو گیا. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فاستمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس نے غیر خدائی قوانین کو تیاگ کر اقدار خداوندی کے محکم سہارے کو پکڑ لیا, اس نے ایک ایسا سہارا پکڑا جس کا ٹوٹنا تو ایک طرف جسے کہتے ہیں تریڑ بھی نہیں ہو رہی ہوتے اندر, تڑکتا بھی نہیں ہے, وہ تو اتنا محکم ہوتا ہے. کہا اس سہارا لینا ہے تو وہ سہارا لو. یہ مکڑی کے جالوں کے سہارے. خود مکڑی کی کیا کیفیت, تمہاری کیا کیفیت ہوگی. اتخذت بیتا وان احسن البیوت لبیت العنکبوت. ذرا سا بھی اور مقابل میں کمپیریٹیولی ریلیٹیولی ذرا سا زور والا بھی آ جائے تو اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. کہا بات تو ہم نے مثال سمجھائی ہے, تم نے لاؤ کانو یعلمون, خدا کرے کہ تم علم و عقل کی روح سے بات سمجھو کہ میں کیا کہہ گیا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. کہتا جب یہ لوگ جالے تن رہے تھے اور وہ لوگ جو ان مکڑی کے جالے تننے والوں کو یار بنا رہے تھے, کیا بات ہے, اولیاء اپنے سہارے سمجھ رہے تھے. خدا جانتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور پھر ذہن میں یہ بات آئی فوراً کہ جانتا تھا تو اسی وقت کیوں نہ جھپڑ لیا اس نے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ صاحب غلبہ ہے, صاحب اقتدار ہے, کر سکتا ہے, لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہلاکو و چنگیز کی طرح نہیں کرتا, حکمت کے ساتھ کرتا ہے. مہلت دیتا ہے, وارننگ دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی تباہیاں لاتا ہے, اور جب انتہا تک مرض پہنچتا ہے تو پھر یہ تباہی آتی ہے. عزیز کے ساتھ حکیم جہاں کہنا. میں نے کہا ہوا نا عزیزان من, قرآن کریم اپنی آیات میں جہاں صفات خداوندی لاتا ہے وہ مقام بڑا غور طلب ہوتا ہے کہ یہاں یہی صفت کیوں لایا ہے. عزیز تو لایا ہے کہ اس کے قانون کی گرفت اتنی زیادہ شدید ہے. ان بطش ربک کا لشدید, بڑی شدت اس میں ہوتی ہے. مکڑی کا جالا شے کیا ہے اس کے سامنے, لیکن وہ جھپٹ کے نہیں توڑتا. حکیم سمجھاتا ہے, تنذیرات دیتا ہے, مثالوں سے بتا ریزنز دیتا ہے. حکیم کا لفظ. اور جب یہ باتیں جو ہیں نہیں, اس کے باوجود وہ اصرار کیے چلے جاتی ہیں تو پھر خدا کی وہ جو صفت عزیز ہونے کی ہے نا, قانون مکافات اس وقت غالب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں نوع انسانی کے لیے, مثالیں بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. دیکھیے علم کی کتنی عظمت بیان ہوتی جا رہی ہے, لیکن ان کو سمجھتا تو وہی ہے جو صاحب علم کی روح سے, مثال سے یہ بات کہی کیا گئی ہے, یہ علم کی روح سے سمجھنے بات ہے, اور علم کی روح سے یہ بات. لیکن وما یعقلها یہاں ایک لفظ آیا,
نظر بظاہر تو اور ترجموں کے اعتبار سے بھی تو یہی کیا جائے گا، یعقلھا الا العالمون، یعنی عالم ہی اس سے یعقلھا کہ تمہارے پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی یعقلھا عقل پکڑتے ہیں علم کے ساتھ، اس میں مشکل پڑتی ہے تو بات سمجھ میں کہ یعقلھا کے معنی کیا ہیں، عقل کے معنی کیا ہیں۔ عربوں کے ہاں لفظ عقل کے معنی تھے یہ وہ اونٹوں کو باہر کھڑا کر دیتے تھے، اب وہ ہر جگہ جہاں کھڑا کرتے تھے وہاں وہ قلعے تو ہوتے نہیں تھے، ویسے ہی وہ تو ریگستان ہوتا تھا، قلعہ ٹھکدا ہی نہیں ہونا ہوتا، لیکن ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر جانا پڑتا تھا، تو وہ کیا چیز کرتے کیا تھے، وہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتے تھے ایک رسی سے تاکہ وہ بے باک ہو کے نہ چلنے پڑ جائے۔ یہ جو رسی تھی جس سے وہ اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے کہ یہ بے باک نہ ہو جائے، اسے عقل کہتے تھے۔ انسانی جذبات کے شترے بے مہار کے گھٹنے کو باندھ دینے والی چیز عقل کہلاتی ہے۔ عزیزان من، زندگی میں پتہ نہیں یہ باتیں کیا سکوں یا نہ کیا سکوں، میں بار بار کہتا ہوں قرآن سمجھنا ہے، قرآن کے الفاظ مفردات کے روٹس پہ چلے جائیے، ان کے معنی دیکھیے، عرب کیا بات کہتے تھے، قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ جو ورب یہاں ہے نا یعقلھا، اب بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ میں نے کہا ہے نا کہ آپ دیکھیے زبان کے اعتبار سے کچھ بنتی نہیں ہے، وما یعقلھا الا العالمون۔ اب بات سمجھ میں آ گئی جب وہ عقل کے معنی سمجھ میں آئے۔ وہ یہ جو عرب آپ دیکھتے ہیں نا، سر کے اوپر ایک رسی باندھی ہوتی ہے، اقال کہتے ہیں نا اس کو، وہی رسی ہوتی ہے، گوڈا بندی بجائے سر بندی پھر دینے۔ ہاں جی، سر نو آزادی دیتی ہوئی تو سمجھ نال کام لانا پہنتا ہے نا، وہ باہر نہیں چھڑتے ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی لگے تو نٹ نہ جائے۔ آپ دیکھیے یہ قوم کرتی کیا تھی، وہاں سے یہ لفظ ہے عقل، ما یعقلھا، کہا بات تو ہم نے مثال کی سمجھائی، لیکن ان مثالوں سے اپنے شتر بے مہار کے گھٹنے کو باندھے گا وہی کہ جو علم سے کام لے گا۔ مقصد ان مثالوں کا تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم آ بھی جائے گا، اگر یہ مقصد جو ہے اس وقت نہیں پہنچے گا تو علم جیسا میں نے عرض کیا ہے تو خود کوئی کام نہیں دے گا۔ عالم اس سے وہ باندھ دے گا اس کو، یعنی علم کی روح سے مقصد علم کا یہ ہے کہ وہ اس کو پھر باندھے، جذبات کو ایک حد کے اندر رکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا ان کا علم، جو ان مثالوں سے بات کو سمجھے گا۔ اور حد کے اندر رکھنا یہی تو دین ہے سارا، اور کیا؟ ہر قوت کو، دولت کو، جذبے کو، اقتدار کو، حکومت کو، اپنے جذبے کو ایک حد کے اندر رکھنا، اور حد غیر متغیر خدا کی متعین کی ہوئی، انسانوں کی متعین نہیں کی ہوئی، کوئی انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، غیر متبدل حدود کے اندر ان سب چیزوں کا رکھنا دین ہے جی۔ ہاں، کہا یہ جو تھا علم کی روح سے یہ بات ہو سکتی ہے، بڑی اہم چیز آگے آتی ہے عزیزان من۔ یہ ہوں میں کیا نا شیخ صاحب نے جی ذرا پکا کھول دے، انہوں نے کہنا تو کر لگی پھر نہ بچے وانگو، کدی کہنا بند کر دے، کدی کہنا کھول دے، میں ہی کہہ رہا کدی ہوا چلتی ہے کدی بند ہو جاتی ہے، میں تو نہیں کہنا۔ شکریہ، بڑا اہم مقام۔ آخری یہ پارہ ختم ہوتا ہے جہاں یہ 12-20واں جو تھا میں سمجھا ہوں بہت ہی لمبا ہو گیا،
لیکن مجھے اس کی خوشی ہے کہ اس میں مقامات ایسے آئے تھے کہ جن کو میں اپنی سمجھ کے مطابق واضح کرتا گیا ہوں۔ آخری یہ آیت ہے اس پارے کی۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں یہ پارا جو ہے یہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، یہ تو انہوں نے تلاوت کے لیے، سہولت کے لیے، تو جیسے ہم ریفرنس کے لیے ایک ذرا سا کاغذ رکھ دیتے ہیں یا ایسا نشانی رکھ دیتے ہیں نا، تو انہوں نے پورے قرآن کریم کو 30 حصوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم جو ایسی ایویں کیتا پیاؤں کر کے آؤں کھول لئی دا نا جتوں کھل گیا ابھی یتیواں حصہ، یعنی آپ دیکھیں گے وہ ایسا بھی ہے پارا کہ وہ ایک فقرہ جو ہے نا، اس فقرے کا ایک لفظ پچھلے پارے میں ہے تو اگلا لفظ اگلے پارے میں ہے۔ بالکل خالص اچھی بند کر کے جیسا نہ لیاؤں کھول دیں انہیں نا فال لین والے تو یہ یاد رکھیے یہ جو 30 پارے ہیں ان کی صرف یہی حیثیت ہے، سورت ہے اصل چیز جو ہے، چیپٹر باب جس میں قرآن تقسیم ہوا ہے۔ بہرحال آخری سورت، یہ آخری وقت ہے میرے پاس۔ کہا یہ دو جو ہم نے گنائے ہیں، دو نظام، دو قسم کے مصارف، دو قسم کے انداز جس سے علم اور عقل سے کام لیا جاتا ہے، یہ دو گناتے چلے آئے ہیں۔ کہتا ہے یہ دو ہیں کیا؟ سیدھی سی بات ہمارے ہاں کی مولوی صاحب سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک کفر ہے ایک ایمان ہے صاحب، تب یہ ہے کیا بات؟ کہنے گے تینوں اینا بھی پتا نہیں تو مسلمان کر ہے تو ان کو جی میں نے پتا نہیں ہے گا، تسی دسو میں نے پتا مینوں بھی نہیں ہے گا اور اینا ہی تو پتہ لین والی گل ہے۔ یاد رکھیے مذہب میں صرف انسان الفاظ پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کچھ نام ہے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، کچھ تم نے رکھ لیے، دہرائے چلے جا رہے ہو، نہ انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے سمجھا کہ ان کا مفہوم مسمى اس کا کیا ہے، بات کیا ہے یہ جو کہہ رہا ہے، نہ تم نے کبھی کھڑے ہو کے سمجھا، اسی کا نام تم نے اپنے اسلام یا دین رکھ لیا۔ یہ مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ دین ہر مقام پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہتا ہے کہ جو لفظ کہہ رہے ہو بتاؤ اس کا مفہوم کیا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ لفظ عمل میں لانے کے لیے ہوتا ہے۔ عزیزان من، لا الہ الا اللہ 1400 سال سے کون سا مسلمان ہے جس نے ایک دفعہ نہیں زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار نہ کہا ہو؟ کوئی اثر کسی قسم کا اس کی زندگی کے اوپر پڑا؟ یہ کلمہ جو ہے اس کام آتا ہے، یا تو قسم کھانے کے کام آتا ہے، اور پہلا زمانہ ہمارا تھا وہ پانڈا پاک کرنے دے کام آਉਂدا ہوندا سی، 3 باری کلمہ پڑھ کے نا جی تے پانی پائی دا سی وہ دیکھو۔ یہ ہے الفاظ کا دورانہ۔ عزیزان من، اگر ایک دفعہ کھڑے ہو کے دین سے پوچھتے اور لفظ جو تھا اس کو دیکھتے، لا الہ الا اللہ، دنیا میں کسی کا اقتدار ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے سوائے خدا کے اقتدار کے، یہ ہے اس کے معنی۔ کہیے نا ایک دفعہ، اس کے بعد اور پھر دوسری بار ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا عمل یہی ہے جو کہہ رہے ہو؟ عمل ہے تو ایمان ہے، نہیں ہے تو کفر ہے۔ لا الہ الا اللہ تو یہ کافر بھی لاکھوں بار دہراتا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ الہ کا لفظ دہراتے گئے ہم، دیکھا نا کہ یہ ہے کیا؟ جی دو نظریے ہیں زندگی کے، بنیاد ان پہ، اسی کا نام کفر اور ایمان ہے۔ ایک نظریہ زندگی یہ ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، بات ختم ہو گئی۔ کسی طرح سے یہ جو مختلف یہ میٹر کی مختلف چیزیں ہیں، یہ کسی طرح سے خاص ترتیب کے ماتحت اس طرح اکٹھی ہو گئیں۔ بہت اچھا جی، آپ سے تو بنا کے رکھنی پڑتی ہے، دیکھا نا گلاس پھر خالی ہو گیا، رکھا ہے نا، وہ میں نے لے لینے ہیں آپ سے۔
ٹھیک ہے، بہت اچھا، بشک بند رکھو، سارا دن بند رکھو. جی ایک نظریہ زندگی یہ ہے، یہ اس کے بھی بس کے یہ الفاظ جو ہے نا، عناصر میں ظہور ترکیب بڑی اہم چیز ہے. خلق کے معنی یہ ہے، تخلیق کے معنی یہ ہے کہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں ایک خاص ترکیب جو ہے اس سے ان کو ملایا جائے تو ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات چیزیں کچھ ہے، یہ میٹر کی تھیں، یہ تو پتہ نہیں وہ کیسے پہلے تھیں، یہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی طرح سے ان میں ظہور ترتیب ہوا اور اس کے بعد یہ فزیکل ورلڈ، یہ فزیکل یونیورس جو ہے یہ ظہور میں آ گئی، اور اس کے بعد اس میں تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ مشین کی طرح ایک چلتی چلی جاتی ہے، ایک دن یہ چلتے چلتے یا پرزے گھس جائیں گے یا کوئی کیٹاسٹرافی ہو جائے گی تو ختم بھی ہو سکتی ہے. نہ اس کا کوئی مقصد ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی ایسی پیچھے ہستی ہے جس نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو کریٹ کیا ہے، اس مقصد کے تابع وہ اس کو چلا رہا ہے، اسی کے تابع کسی منزل تک پہنچانا ہے اس کو. ایک نظریہ زندگی یہ ہے عزیزان من. اور جب کائنات کے متعلق یہ نظریہ ہے تو خود انسان کے متعلق بھی یہی نظریہ ہے. انسان بھی تو کائنات کی ایک شے ہے نا، کہ یہ بھی جیسے حیوانات ہوتے ہیں، جنسی نر اور مادہ کی جنسی اختلاط سے ایک جنین ہے، رحم مادر میں پرورش پاتا ہے، اس کے بعد پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے، فزیکل لاز طبی قوانین کے مطابق زندہ رہتا ہے، انہی کے مطابق بیمار ہوتا ہے، شفا پاتا ہے، پرزے گھس جاتے ہیں، انہی قانون کے مطابق اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے ایک نظریہ زندگی. اب اس کے تابع سب کچھ فزیکلی ہے جو ہوتا ہے، اس سے بیونڈ کوئی چیز نہیں. قوانین سوسائٹی میں مل بیٹھ کے آپس میں رہنا ہے، سوسائٹی جو قانون بنائے گی اس کے مطابق چلتے چلے جائیں، بات ختم ہو گئی. اس کا کوئی اثر اور اس پہ نہیں پڑتا. صحت ہی ایک چیز ہے انسان کی، اس کو برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے. چوری کا گھی کھائے، قیمتاً لے کے کھائے، گھی کا اثر ایک ہی ہوتا ہے. نظریہ زندگی یہ ہے. اس کے برعکس نظریہ زندگی ہے کہ نہیں، ایک قوت ہے، اس نے ایک خاص مقصد کے لیے وہ اس کائنات کو وجود میں لایا ہے. میں اس وقت دلائل اس کے لیے نہیں دوں گا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. ان سائنٹسٹ کو ہم دلائل سے سمجھا سکتے ہیں یہ بات. وہ ایک مقصد کے لیے، میں صرف نظریہ بتا رہا ہوں، وہ ایک مقصد کے لیے اس کو کائنات کو وجود میں لایا ہے. ایک منزل ہے جس کی طرف وہ اس کو لیے چلا جا رہا ہے. اسی کے اندر انسان ہے. انسان کی زندگی بھی محض طبعی زندگی نہیں ہے، یہ ایک اور چیز بھی ہے. اس کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے جو فزیکل نہیں ہے، صرف اس سے آگے ہے ایک مقصد. جو کچھ یہ کرتا ہے اس کا اثر فزیکل تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ یہ فزیکل جسم اس کا ہے ہی. اس کے علاوہ ایک اور اثر بھی ہوتا ہے، ایک اور نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کوئی اس کی ذات ہے انسان کی، اس پہ مرتب ہوتا ہے. یہ قانون مکافات عملہ خدا کا. انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک منزل ہے، اس نے آگے چلنا ہے. ایوولوشن کی تھیوری فزیکل ڈیتھ پہ ختم نہیں ہو جاتی. انسان کی صورت میں وہ ارتقائی منازل آگے بھی ہیں. اگلی منزل اس کے جس قسم کی زندگی یہاں گزارتا ہے اس کے مطابق اگلی زندگی اس کی بنتی چلی جاتی ہے. قانون مکافات عمل، یہ دوسرا نظریہ زندگی ہے. پہلا نظریہ زندگی کفر ہے، یہ نظریہ زندگی ایمان ہے. وہ کفر کا نظریہ عمل میں آتا ہے تو وہ یہ سیکولرزم پیدا کرتا ہے جو اس وقت ساری دنیا میں چلا ہوا ہے، امت بر امت دیگر عرب. ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ، ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ فزیکل مفاد کو گراسپ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، کہ مقصد ہی اتنا ہے. دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ مقصود صرف فزیکل زندگی نہیں ہے، انسانیت کی زندگی میری ہے اور وہ اقدار خداوندی کے تابع چلتی ہے. مکافات عمل جو ہے یہ ہے اصل چیز جو ہے. یہ دو نظریات زندگی. عزیزان من، آپ سنیے قرآن.
تمام اقوام عالم کی داستانیں بیان کر کے اور یہ کہہ کے کہ کس طرح سے وہ تباہ اور برباد ہوئی، کہا کہ اس کی بنیادی لم یہ تھی کہ وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے، حقیقی یہ جو حقیقت ہے، ریالٹی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق۔ عام کہیں گے جو ہمارے ہاں کے کہا کرتے ہیں مولوی صاحبان کے قرآن میں ربط نہیں ہے، ٹھیک، معلوم نہیں ہے، تو ہی نواہا راستہ یہاں، ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، تینوں ست سوریا کا پتہ نہیں اگر ربط دیکھیے تمام اقوام کی تباہیوں کی داستان بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ایک غلط نظریہ زندگی تھا جس کے تابع یہ سب کچھ ہوا اور ہوگا، صحیح نظریہ یہ ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق۔ اب یہ بات آ گئی، بات کائنات سے شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی جنہوں نے یہ غلط نظریہ انسان کے متعلق اختیار کیا تھا، بات وہ بھی کائنات سے شروع کرتے ہیں۔ عجیب ہے عزیزان من، 1400 سال پہلے بات کر رہا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، بالحق پیدا کیا ہے، حق کے مطابق پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پیچھے اس کے ایک قوت ہے جو الحق ہے، وہ اس کو اسی طرف لے جانے کے لیے اس کو وہ چلا رہی ہے، اپنے قوانین کے اوپر اس کو گرفت ہے، وہ صحیح نتائج پیدا کرتے ہیں، بالحق یہ پیدا کی ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں دوسری چیز، اگلا فکر ہے انا فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، میں نے کہا تھا نا ایمان یہ ہے، کہا یہ بات ماننا جو ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس کی تخلیق بالحق ہوئی ہے، یہ ایمان ہے، اور اس کو وہی مانے گا جو مومن ہوگا۔ اب ایمان اور کفر میں تمیز کر کے رکھ دی، مقصد کیا ہے؟ درمیان میں انسان آ گیا، کائنات کا مقصد 45/22، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ اب دیکھیے خارجی کائنات اور انسان کی زندگی کا تعلق، کیونکہ یہ بھی بالحق پیدا کیا گیا ہے، اسی کا یہ ایک گوشہ ہے۔ خدا نے ارض و سماوات خارجی کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے کیے کا صحیح نتیجہ مل سکے اور کسی پہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو، مقصد تخلیق کائنات۔ کہا اس سے دوسری طرف کون جاتے ہیں؟ علم اور عقل صحیح معنوں میں تو یہیں اسی پہ پہنچائے گی انسان کو، لیکن افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کہتا ہے اس کے برعکس وہ لوگ ہیں اپنے جذبات، اپنی مفاد پرستی کو ہی اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ الہ کے معنی صاحب اقتدار، اس انسان کی انسانیت پہ کنٹرول اس کے جذبات کا ہوتا ہے، الہ بنایا ہوا۔ آپ نے دیکھا جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ تو کہاں تک پہنچا ہوا تھا؟ باہر کے الہ تو ایک طرف رہے، وہ تو اپنی ذات کا جو الہ ہے اس کو بھی الہ نہیں تسلیم کرتا، اس کو بھی اس کے تابع رکھتا ہے کہ الہ وہی ہے، میرے جذبات بھی میرے الہ نہیں ہو سکتے۔ کہا اس نے یہ کیا، اپنے جذبات کو الہ بنایا، نتیجہ اس کا یہ کہ سماعت، بصارت، قلب، آنکھیں، کان سب جواب دے گئے، اس کے پردے پڑ گئے ان کے اوپر۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہتا کہ جو یہ کیفیت اپنی پیدا کر لے، نشے میں جذبات کی آ جائے، تو یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا علم اس کے کس کام آ سکتا ہے صاحب؟ اب اگلی بات آ گئی، میں نے کہا تھا نا کہ اصل چیز مقافات عمل ہے،
زندگی کی کنٹینیوٹی ہے، تسلسل حیات ہے، مرتا ہے جسم انسان کا جو طبیعی ہے، انسان نہیں مرتا، آگے چلتا ہے۔ کہا یہ نظریہ زندگی جنہوں نے اپنایا کہ یہ یوں ہی کسی طرح سے وجود میں آ گئی ہے کائنات چاند سے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں، مقصد نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، تو کہتے یہ ہیں کہ بس زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے۔ دیکھ رہے ہیں رب کہاں تک چلا آ رہا، بس اسی دنیا کی زندگی۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ٹائم ہے ساری چیز، وقت گزر جاتا ہے، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھنے کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے مشین کے پرزے گھس جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، پتہ علم کی بارگاہ سے ان کو یہ جواب نہیں ملے گا، ظن و قیاس ہے ان کا جس پہ یہ بات کر رہے ہیں، سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ جذبات کے نشے میں مدہوش ہیں۔ بات یہ ہوئی عزیزان من کہ کائنات کے بالحق پیدا کیے جانے کا جو عقیدہ نظریہ ہے، عقیدہ میں لفظ بھی نہیں بولا کرتا، پھر ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں، نظریہ کہیے اس کو، ایک تصور کہیے، یہ جو نظریہ ہے کہ کائنات یوں ہی الالتب پیدا ہو چکی ہے، انسانی زندگی بھی اس کے بعد صرف فزیکل لائف رہ جاتی ہے، مقصد آگے کچھ نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر کوئی اقدار، کوئی ویلیو، کوئی کسی دوسرے کا خیال آ ہی نہیں سکتا، حیوانی سطح زندگی ہوتی ہے، لا آف دی جنگل ہوتا ہے جو کار فرما ہوتا ہے، یہ ہے وہ بنیادی چیز جس کی بنا پہ وہ کہتا ہے پہلی اقوام جو تھی وہ تباہ ہوئی، اور ہمارے اس دور میں تو یہ نظریہ اتنا عام ہوا ہے کہ اس کے خلاف جنہیں ہم کہتے ہیں مسلمان، الفاظ ہی ان کی زبان پہ ہوتے ہیں یہ کہ بالحق پیدا کیا ہے، عمل میں ان کے قطر یہ نہیں آتا۔ یہ جو تہذیب ہے موجودہ جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اس کی لم جو ہے قرآن نے جو بتائی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف فزیکل لائف ہے، اور بس اقبال کے الفاظ میں ان اقوام مغرب یا ان تہذیب والوں سے یہ کہتا ہے کہ در نگاہش آدمی آب و گلست، بس ان کی نگاہ میں انسان جو ہے یہ پانی اور مٹی کا ایک مجموعہ ہے، کسی طرح سے یہ بن گیا، کاروان زندگی بے منزل است، کاروان حیات منزل کوئی نہیں، سفر میں اور آوارگی میں فرق یہ ہوتا ہے عزیزان من، سفر میں ایک متعین منزل ہوتی ہے آپ کی، آپ کا ہر قدم اس کی طرف اٹھتا ہے، آوارگی منزل کا تعین بغیر کیے بغیر جب آپ چلتے رہتے ہیں، ساری عمر چلتے رہیے، تھکان تو آپ کے حصے میں آئے گی، منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو سیکولرزم جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ تہذیب مغرب سوچیے ہے کیا؟ یہ تہذیب مغرب، یہ باب ہیئر اور یہ اس قسم کے سکرٹ اور یہ لپسٹکس اور یہ چیزیں تہذیب مغرب نہیں ہیں۔ تہذیب مغرب یہ نظریہ ہے کہ آدمی آب و گلست، کاروان زندگی بے منزل است۔ اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ مومن کی زندگی، مومنین کی زندگی، ہاں ہاں ہاں، میں نے عرض کیا نا عزیزان من، قرآن کے یہ الفاظ، یہ نظریات یا کلمہ جس کو وہ کہتا ہے، یہ الفاظ نہیں جو دہرائے جاتے ہیں، یہ مسئلے کے حیات بنتا ہے، یہ روش زندگی بنتی ہے، یہ چیز اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ 3/199 189 3 اور 189 عظیم آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کائنات کی تخلیق میں، دن اور رات کی گردشوں میں ارباب عقل و فکر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن ہمیشہ نشانی کہتا ہے، یعنی یہ چیزیں مقصود بھی ذات نہیں،
کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے نشانی ہے یہ. نشانیاں ہیں لأولی الالباب. الباب لب الباب ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے نا، تت کٹے ہے جنہوں کہتے ہیں کہ عقل بھی یہاں نہیں کہی، وہ عقل کا تت جسے کہتے ہیں کہتا ان کے لیے اس کے اندر نشانی ہے. الذین، یہ کون ہیں؟ اولی الالباب، صحیح عقل و فکر والے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے چلتے. اب یذکرون کا ان کا ترجمہ کہیے کہ ذکر کرتے رہتے ہیں خدا کا. آجڑیا تسبیحوں پھیرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ کام ہے، عربوں کے ممالک میں وہ کہتے ہیں، میں نے تو دیکھا نہیں، کہ وہ چلے جا رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ کچھ فوش گاڑی ہو رہی ہے، ہاتھ میں وہ تسبیح ایسا کی طرح، اور وہ منکے میں منکا ٹھہ منکا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا نام ہے ذکر خدا. یذکرون اللہ، چلتے پھرتے لیتے. یہ الباب کی بات ہو رہی ہے. وہ جو عقل و فکر کے انتہائی مقام پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تسبیح کے دانے گنیں گے یہ لوگ. یذکرون اللہ، ذکرہ کے معنی ہوتا ہے قوانین خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھنا، بیٹھے چلتے پھرتے لیتے. یہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا نہیں، خدا کا قانون ان کی نگاہوں سے ہوتا. یہ ترجمہ کیسے ہوا، مفہوم کیسے سمجھا ہم نے یہ کہ یذکرون کا یہ مفہوم ہے، اس لیے کہ اس نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق کائنات کے اوپر. تو ذکر کے معنی تو صاف ہو گئے. یہ تفکرون نے بات واضح کر دی. غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یہ ہے اصل شے جن کو مومن کہا گیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس کائنات کے سلسلے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. کاروان زندگی بے منزل نہیں. غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. عزیزان من، سوچئے اسے ایمان کہا جائے گا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانہ کا فقنا عذاب النار، تیری ذات اس سے بہت بلند تھی کہ تو ہی اس کارگاہ کائنات کو بے مقصد بچوں کی ذرا کھیل کے طور پہ پیدا کر دیتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم تم سے یہ کوئی اس سے ایکسپیکٹ ہی نہیں تم سے کر سکتا. بالکل تجھ سے یہ قابل فہم ہی نہیں ہے، تو اس سے بہت بلند ہے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ بے مقصد ہے. فقنا عذاب النار، وہ تو جہنم کی زندگی ہوگی، مولا اس سے بچا لے. کیا بات ہے یہ؟ کائنات کو بے مقصد اور کاروان زندگی کو بے منزل سمجھنے کے بعد کہا کہ یہ جہنم کی زندگی ہوگی. بھائی یہ جہنم کی زندگی کیا جہنم کا ہوگا؟ بہت سی کہیں لکڑیاں جل رہی ہوں گی، پاتیاں بل رہی ہوں گی. اس میں وضاحت کر دی اگلے فکرے میں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. کیا میرے اللہ، جہنم کی زندگی یہ ہے کہ وہ رسوا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، وہ ذلیل ہو جاتا ہے دنیا کے. وما للظالمین من انصار، اور جو قوم دنیا میں رسوا ہوتی ہے اس کا کوئی یار اور مددگار نہیں ہوتا. حفیظہ نے من غور فرمایا کہ بات جو یہ تھی کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کس طرح بنیاد بن گئی ہے آپ کے یہاں ایمان کی، بنیاد بن گئی ہے دین کی، بنیاد بن گئی ہے زندگی کے مقاصد کی. کہا ان قوموں نے یہ بات اپنے سامنے نہ رکھی، اس کو باطل سمجھتے رہے. اس کا نتیجہ وہ جہنم کی جس میں رسوائیاں تباہیاں. اب اس کے بعد ان کی داستانیں باقی ہیں، یہ کھنڈرات باقی ہیں ان کی اینٹوں پہ جا کے ان کی زندگی کی داستانیں پڑھو، اور اس سے پھر عبرت حاصل کرو کہ تم نے کہیں یہ نہ سمجھے کہ کاروان زندگی بے منزل است. یہ کرو گے تو یہی حشر تمہارا ہو جائے گا جو ان کی. اور یہ کچھ کہنے کے بعد عزیزہ نے من 21واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. اے رسول اتلو ما اوحی الیک من الکتاب،
ہم نے جو کچھ اس کتاب میں قوانین دیے ہیں انہیں ان کے سامنے پیش کرو. بات ہم نے سمجھائی ہے, آگے بات جو کرنا ہے انہوں نے وہ تم ان کے سامنے پیش کرو. اور آگے تو پھر 3-4 چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے تو پتہ نہیں, 1-10 بھی کافی نہیں ہوگا, یوں کہنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں. کہا تو اتنا ہی بات ختم کیا میں نے, میرے تو ہی کچھ منٹ مار لے سن جناب. بات تو اتنی کہی گئی, اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. وہ جو کہیں گے آپ نماز قائم کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. غلطی نہیں ہے کیونکہ آپ تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں کتنے اس کے اندر درس لگ جائیں گے, لیکن بہرحال بات آگے یہ ہے کہ اس کے بعد پازیٹو ایکشن جو انہوں نے لینا ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے, اس ایمان کے بعد کہ یہ بے مقصد پیدا نہیں ہوا, اس کے بعد ایک پروگرام دیا ہے قرآن نے کہ ان سے کہو کہ اس پہ عمل پیرا ہو تو اس سے بچ جاؤ گے. وہ پروگرام آئندہ آئے گا. ہم سورہ العنکبوت کی آیت 44 تک آگے عزیزان من 45 سے اندر شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.